السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ظاہر ہو اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 563 سے ہوتا ہے۔ باب ما ذکر فی من فاتہ حزبہ من اللیل فقضاہ بالنہار۔ اگر رات کا وظیفہ رہ جائے تو اس کو دن میں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی وظیفہ یا کوئی ورد رات میں جو پڑھنے کا تھا چھوٹ جائے، غفلت ہو جائے تو اس کی صورت کیا ہے، اس کی تلافی کی اس کو دن میں کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو صفوان عن یونس عن ابن شہاب ان السائب بن یزید وعبید اللہ اخبراہ عن عبد الرحمن بن عبد القاری قال سمعت عمر بن الخطاب یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقرأ ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب له کأنما قرأه من اللیل۔ قال هذا حدیث حسن صحیح وابو صفوان اسمہ عبد اللہ بن سعید المکی وروا عنہ الحمیدی و کبار الناس۔ عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو وظیفہ نہ پڑھ کر سو جائے تو صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھے، اس کے لیے رات کا ثواب ہی لکھا جائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ ابو صفوان کا نام عبداللہ بن سعید مکی ہے۔ حمیدی اور کئی اکابر محدثین نے ان سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی وظیفہ تھا رات میں پڑھنے کا، کوئی ورد تھا جیسا کہ عام طور پر وظائف اور اوراد لوگ پڑھا کرتے ہیں، اگر وہ رات میں پڑھنا بھول جائے یا نیند لگ جائے، غفلت کا شکار ہو جائیں تو اس کی قضا کی صورت ہے صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان، فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کبھی بھی اس وظیفے کو، اس ورد کو کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے اور ثواب وہی ملے گا جو رات میں پڑھنے کا مقرر تھا۔ بہرحال نیند اگر لگ جائے یا غفلت ہو جائے یا وظیفہ نہ پڑھ سکیں تو اس کی تلافی کی صورت ہے۔ اگر روزانہ کا معمول تھا رات میں پڑھنے کا، اگر نہ پڑھ سکیں تو فجر اور ظہر کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اس وظیفے کو اور ورد کو دہرانا اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب وہی عطا فرمائے گا جو رات میں پڑھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تہجد کے وقت اٹھ کر وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا، اگر نہیں اٹھ سکا، نہیں پڑھ سکا تو اس کو فجر تا ظہر کے درمیان کبھی بھی پڑھ لینا چاہیے، ثواب وہی ملے گا جو رات میں پڑھنے کا ہے۔ حدیث نمبر باب ما جاء من التشدید فی الذی یرفع رأسہ قبل الامام۔ امام سے پہلے سر اٹھانے پر سخت تنبیہ کا بیان۔ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ رکوع میں جانے کے بعد عام طور پر لوگ کبھی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں یا رکوع سے پہلے اٹھ جاتے ہیں یا سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا سخت منع ہے۔ امام کی اتباع اور اقتداء کرنا چاہیے۔ ہر ایک رکن کو امام کے بعد ادا کرنا چاہیے، یعنی امام کے پیچھے پیچھے اس میں رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 564۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن محمد بن زیاد وهو ابو الحارث البصری ثقۃ عن ابی ہریرہ قال قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار قال قتیبۃ قال حماد قال لی محمد بن زیاد انما قال اما یخشى قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح ومحمد بن زیاد هو بصری ثقۃ یکنى ابا الحارث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے؟ قتیبہ فرماتے ہیں حماد نے محمد بن زیاد سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن زیاد بصری ثقہ ہیں، محدثین نے ان کو قابل بھروسہ قرار دیا ہے اور ان کی کنیت ابو الحارث ہے۔ اس کا ایک حقیقی مفہوم بھی ہو سکتا ہے، مجازی مفہوم مراد لیا گیا ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بعض ظاہری معنی کا اعتبار کرنے والے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے گا، لیکن اکثر محدثین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کم عقل بنائے گا، یعنی جو شخص امام سے پہلے سر اٹھائے گا، رکوع میں جانے کے بعد امام سے پہلے اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے وقوف اور کم عقل بنا دے گا۔ گدھے کے سر کی طرح سے مراد گدھے کی عقل ہوگی، اس کی عقل کم ہو جائے گی، اس کی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کسی بھی رکن کو ادا کرنے میں امام سے سبقت نہیں لے جانا چاہیے، امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 565، باب ما جاء فی الذی یصلی الفریضۃ ثم یؤم الناس بعد ذلک۔ امام کا فرض پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ امامت کرنا کیسا ہے؟ ایک مرتبہ جب فرض نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر دوبارہ فرض نماز چاہے پڑھیں یا پڑھائیں دوبارہ نہیں پڑھا سکتے۔ امامت بھی صرف ایک مرتبہ کی جا سکتی ہے۔ احناف کا یہی مسلک ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لینے کے بعد نماز فرض ادا ہو جاتی ہے ذمے سے، اب اس کے بعد دوبارہ فرض نہیں پڑھائی جا سکتی۔ ایک شخص پہلے نماز پڑھ لیا، پھر دوبارہ جا کر دوسری جگہ امامت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھانا چاہتا ہے، تو احناف کے پاس یہ درست نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم قال وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أمر الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من اتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم به قال صلاته جائزة وقد كان قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام والمأموم۔ امام کا فرض پڑھنے کے بعد امامت کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی قوم کے پاس آتے اور ان کی امامت فرماتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نماز ادا کر کے آنے کے بعد اپنے قوم کے پاس آ کر پھر دوبارہ آپ امامت فرماتے تھے اور قوم کی امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے اصحاب امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا اس پر عمل ہے کہ اگر ایک مرتبہ فرض نماز پڑھ لیں اس کے باوجود اسی نماز کی امامت ان کے پاس کی جا سکتی ہے، دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن احناف کے پاس نہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں شخص کے پیچھے فرض نماز جائز ہے جو خود پہلے فرض پڑھ چکا ہو۔ ایک شخص مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، فرض پڑھ چکا ہے، اب پھر دوبارہ وہ امامت کرنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر دوبارہ فرض پڑھی جا سکتی ہے۔ خود وہ شخص جو ایک مرتبہ اپنی فرض ادا کر چکا ہے پھر اسی نماز کی امامت بھی کر سکتا ہے ان حضرات کے پاس۔ ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ اس شخص کے پیچھے فرض نماز جائز ہے جو خود پہلے فرض پڑھ چکا ہو۔ احناف کے پاس اگر کوئی تنہا بھی پڑھ لیا فرض
تو بحیثیت فرض اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ شریک ہونا چاہتا ہے، جماعت ٹھہر گئی ہے، پڑھا تو نہیں سکتا، البتہ اگر پڑھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ لے، یہ سمجھ کر کے نماز ہو گئی ہے مسجد میں، پھر اس کے بعد جماعت ٹھہر گئی، یا گھر میں پڑھ لیا تھا، باہر نکلا، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، دوبارہ شریک ہونا چاہتا ہے تو ظہر میں اور عشاء میں شریک ہو سکتا ہے، فجر میں، مغرب میں اور عصر میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فجر میں اگر شریک ہوگا تو نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ نماز پڑھے گا تو وہ نفل ہوگی، جبکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عصر کی نماز میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتا کہ عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے، پہلے سے 4 رکعت فرض پڑھ چکا ہے، پھر 4 رکعت فرض میں امام کی اقتداء کر رہا ہے تو وہ 4 رکعت نفل ہوں گی، جبکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا بنا ہے۔ اور مغرب میں چونکہ 3 نماز ہے اور 3 رکعت والی کوئی نفل نماز نہیں ہے، اسی لیے مغرب کی نماز اگر پڑھ چکا ہے اور جماعت ٹھہر گئی ہے، تنہا پڑھ چکا ہے، جماعت ٹھہر گئی، یا جماعت کے ساتھ کہیں پڑھا تھا، پھر ایک مسجد پہنچا، وہاں پر نماز ہو رہی ہے تو دوبارہ شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ صرف ظہر اور عشاء میں گنجائش ہے، اگر کوئی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیا تھا، دوبارہ ایک مسجد پہنچا جہاں پر نماز ہو رہی ہے، شریک ہونا چاہے تو نفل کی نیت سے ظہر اور عشاء میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان محدثین کرام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل پیش کی، اور وہ صحیح حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اسے ظہر کی نماز سمجھتے ہوئے شمولیت اختیار کی۔ ایک شخص مسجد میں پہنچا جبکہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، اور وہ شخص یہ سمجھا کہ یہ لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ کر نماز میں شامل ہو گیا۔ تو کیا اب وہ لوگ تو عصر پڑھ رہے تھے، امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اور پیچھے اقتداء کرنے والا ایک شخص ظہر کی نماز سمجھ کر ظہر کی نماز کی نیت کیا، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی نماز جائز ہے، ہو جائے گی۔ اہل کوفہ کی ایک جماعت کہتی ہے جب کوئی قوم امام کی اقتداء کرے اور وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہو، انہوں نے ظہر کی نماز کا خیال کرتے ہوئے اقتداء کی تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت الگ الگ ہے۔ احناف کے بعد اگر امام اور مقتدی کی نیت الگ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں یہی بتا رہے ہیں کہ امام کی نیت عصر کی نماز کی ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور قوم سمجھ رہی ہے، یہ گمان کر رہی ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، اور اسی خیال سے ظہر کی نیت کر کے نماز شروع کی، تو قوم کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی نیت الگ ہے اور امام کی نیت الگ ہے، دونوں کی نیت ایک ہی نماز کی ہونا شرط ہے۔ حدیث نمبر 566 باب ما ذکر من الرخصۃ فی السجود علی الثوب فی الحر والبرد، گرمی اور سردی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کی اجازت۔ انتہائی سخت گرمی کا موسم ہو یا انتہائی سخت سردی کا موسم ہو اور جانماز وغیرہ بچھی ہوئی نہ ہو، فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں یا مٹی پر، تو ایسی صورت میں کپڑا سامنے رکھ کر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بکر بن عبداللہ المزنی عن انس بن مالک قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر قال وهذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کرتے، جو لباس پہنے ہوئے ہوتے اسی کا ایک حصہ آگے کر دیتے، سجدے کے وقت آستین جیسے ہوتے تھے ڈھیلے ڈھالے یا کرتے کا کپڑا، اس کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں، حضرت وکیع سے خالد بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے۔ بہرحال گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے خود جسم پر پہنے ہوئے کپڑے بھی اگر ضرورت پڑے سجدے کے وقت استعمال کرنے کی تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 567۔ ایک سوال، اس حدیث مبارک سے کیا قیاس کا ثبوت ملتا ہے؟ پھر آستین وغیرہ جیسا ایسا کر جو ہے
گرما کے شدید گرما کے موسم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو غالباً یہ قیاس کر کے جو ہے ایسا کیا گیا ہے یا پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں پر صحابہ اکرام اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ سخت گرما کے موسم میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے، کیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے۔ قیاس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے اور روکا بھی نہیں گیا ان کو، اس سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں چونکہ جانمازیں وغیرہ نہیں بچاتے تھے، ریتی پر سجدہ کرتے تھے، پیشانی کو مٹی لگ جاتی تھی، بارش ہوتی تو کیچڑ جمع ہو جاتا تھا۔ بہرحال اب موجودہ زمانے میں یہ مسائل نہیں رہے، مساجد میں کوئی مسجد ایسی آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر جانماز نہ ہو۔ ہاں اگر مسجد میں کثیر اجتماع ہے، بہت زیادہ پبلک ہے، جگہ نہیں ملی کسی شخص کو اور دھوپ میں فرش پر نماز پڑھ رہا ہے، پتھر پر یا مٹی پر، تو وہاں پر اجازت ہے، ایسی صورت میں وہ کپڑے پر سجدہ کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے کیا یہ معلوم ہوا مفتی صاحب کہ حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں؟ جی ہاں، حالات اور زمانے کے لحاظ سے، تقاضوں کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں، گنجائش نکلتی ہے شرعاً۔ حدیث نمبر 567 باب ما ذکر مما یستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک انتظار کرنا چاہیے اور اس درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف میں، قرآن کی تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں، درود شریف پڑھنے میں مصروف رہنا یہ باعث فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جانماز پر تشریف فرما ہوتے سورج نکلنے تک، پھر سورج نکلنے کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 568 حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماح البصری حدثنا عبدالعزیز بن مسلم حدثنا ابو ظلال عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن 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 قال وهذا حدیث حسن غریب وسألت محمد بن اسماعیل عن ابی ظلال فقال هو مقارب الحدیث قال محمد واسمه ہلال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تامہ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے یا کلمہ طیبہ کا ورد کرے یا جو بھی اذکار اوراد اور وظائف ہیں ان کا ورد کرے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک مکمل حج، پورا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، اور میں نے امام بخاری سے ابو ظلال ایک راوی ہیں ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ مقارب حدیث ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کا نام ہلال ہے، ابو ظلال کنیت ہے، نام ہلال ہے، اور وہ قابل بھروسہ ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 569 باب ما ذکر فی الالتفات فی الصلاۃ حدثنا محمد بن غیلان وغیر واحد قالوا
حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره قال هذا حديث غريب وقد خالف وكيع والفضل بن موسى في روایته۔ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں گوشے چشم سے دیکھتے لیکن گردن مبارک کو پیچھے کی طرف نہیں موڑتے تھے۔ حالت نماز میں شرعاً گنجائش ہے آنکھ کے کنارے سے دیکھنے کی دائیں بائیں جانب، ضرورت اگر ہو تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر چہرے کا رخ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ لیکن گردن موڑے بغیر گوشے چشم سے اگر دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں شرعاً اجازت ہے کہ دائیں بائیں جانب آنکھ کے کنارے سے دیکھا جاتا ہے، کن انکھیوں سے دیکھنا جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی اجازت ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنا رخ اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دے تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، وکیع نے فضل بن موسیٰ کی روایت میں ان کی مخالفت کی ہے۔ حدیث نمبر 570 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع عن عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند عن بعض اصحاب عکرمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلحظ فی الصلاۃ فذکر نحوہ فی الباب عن انس وعائشہ۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے کسی شاگرد سے روایت ہے، اس میں حدیث سابق کی طرح کے الفاظ ہیں۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ اگر ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ نماز میں جہاں تک ہو سکے پرسکون حالت میں ہو، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، حالت قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی رہے، یعنی اعضاء کو حرکت دیے بغیر، کسی عضو کو ہلائے بغیر پرسکون انداز میں ٹھہرنے کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ یکسوئی دل جمعی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 571 حدثنا مسلم بن حاتم البصری ابو حاتم حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب عن انس قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ حلقۃ فإن كان لا بد ففي التطوع لا في فریضۃ قال ویسا هذا حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر ضروری ہو تو نفل نماز میں ایسا کرو، فرض میں نہیں کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ پروان چڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ کو نہیں ڈانٹا، بہترین انداز میں آپ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کے حق میں آپ نے دعائیں بھی فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 4 دعائیں فرمائی تھی آپ کے حق میں، 3 تو میں نے دیکھ لی ہے انشاءاللہ اور ایک کی بھی مجھے امید ہے، یعنی کثرت مال، کثرت اولاد اور برکت کی، ایمان پر خاتمے کی، بہرحال مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ حج کرتے تھے تو آپ کے پوترے پوتریاں نواسے نواسیاں پورے آپ کے خاندان کے افراد 100 تک ہوتے تھے دوران حج۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ کی خدمت میں رہنے کا آپ کو شرف حاصل رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کرو، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ شیطان بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی لیے شیطان کے کنڈوں سے واقف ہونا ضروری ہے اور نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے تو نفل نماز میں اس طرح کرو، گوشے چشم سے دیکھو، لیکن فرض میں جہاں تک ہو سکے پوری کوشش اس بات کی کرو کہ خشوع اور خضوع باقی رہے، توجہ اور یکسوئی بھی اللہ ہی کی طرف رہے۔ حدیث نمبر 572 حدثنا صالح بن عبد اللہ حدثنا ابو الاحوص عن شعث بن ابي الشعث عن ابي مسروق عن عائشة قالت
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ قال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ الرجل قال وهذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، توجہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا شیطانی لغزش ہے، شیطان انسان کو نماز سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ انسان کی توجہ کو منتشر کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اگر ایسی کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے، بعض حالات اور بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر فرض نماز بھی توڑنے کی شرعاً اجازت ہے، جیسے کوئی ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نابینا شخص گزر رہا ہے، قریب میں کنواں ہے، نابینا شخص کے کنویں میں یا گڑھے میں گر جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر نابینا شخص کو بچانا چاہیے، واجب ہے۔ ایسے ہی اگر سانپ آ جائے، کوئی موذی چیز آ جائے اور اس کے ڈسنے کا یا نقصان پہنچانے کا، ایذا پہنچانے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز توڑ کر اس موذی کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال بعض حالات اور مواقع ایسے ہیں جہاں پر نفل تو کیا فرض نماز بھی توڑنے کی شرعاً اجازت ہے، اس کو پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ بعض مخصوص حالات ہیں ایسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان دراصل بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی لیے مختلف خیالات بندے کے دل میں لاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جو چیزیں ذہن نشین نہیں ہوتی ہیں، ذہن میں نہیں رہتی، یاد نہیں رہتی، شیطان نماز میں آ کر وہ سب یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے، نتیجے میں بندہ کتنی رکعتیں ادا کیا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ بہرحال اسی لیے نماز میں یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع نام ہے اعضاء کو پرسکون رکھنے کا۔ عام طور پر لوگ نماز کی حالت میں کھجاتے ہیں، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہیں۔ حدیث نمبر 573 باب ما ذکر فی الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع۔ امام سجدے میں ہو تو آنے والا کیا کرے؟ اگر کسی کو ایک رکعت نہ ملے، کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت داخل ہو جبکہ امام حالت سجدہ میں ہو، تو کیا امام کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرنا چاہیے یا امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں اس کی اقتداء کرنا چاہیے؟ تو احکام یہ ہیں کہ امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں امام کی اقتداء کرنا چاہیے۔ اگر امام سجدے میں ہو تو اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت پہلے کر لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھیں، دونوں ہاتھ باندھ لیں ناف کے نیچے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ عام طور پر لوگ جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو بغیر تکبیر تحریمہ کے فوراً رکعت کو حاصل پانے کے ارادے سے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ شرط ہے، فرض کا درجہ ہے تکبیر تحریمہ کا، اسی لیے امام چاہے حالت رکوع میں ہو یا حالت سجدہ میں، جس حالت میں بھی ہو امام کی اقتداء کرنا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ چھوٹنے نہ پائے۔ پہلے نماز کی نیت کر لیں فوراً، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اگر امام رکوع میں ہو تو رکوع میں چلے جائیں، اور اگر امام سجدے میں ہو تو سجدے میں چلے جائیں۔ حدیث نمبر 573 حدثنا ہشام بن یونس الکوفی حدثنا المحاربی عن الحجاج بن ارطاۃ عن ابی اسحاق عن حبیرۃ عن علی وعن عمرو بن مرۃ بن ابی لیلى عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدکم الصلاۃ والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام قال هذا حديث غريب لا نعلم احدا اسنده الا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل الامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعه اذا فاته ولا تجزئه تلك الركعه اذا فاته الركوع مع الامام واختار عبد الله بن مبارك ان يسجد مع الامام وذكر عن بعضهم وقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له۔ حضرت سیدنا علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام جس حال میں بھی ہو تو چاہیے کہ جس طرح امام کرے اسی طرح وہ بھی کرے۔ یعنی کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت داخل ہو جبکہ امام رکوع میں ہو
یا سجدے میں ہو یا قاعدے میں ہو، بہرحال امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں امام کی اقتداء کریں۔ امام اگر سجدے میں ہو تو سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہ کرے، امام اگر قاعدہ اولیٰ میں ہو تو قاعدہ اولیٰ میں شامل ہو جائے، قاعدہ اولیٰ سے اٹھنے کا انتظار نہ کرے۔ امام کو جس حالت میں پائے نیت کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ باندھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اس کو مسند یعنی سند کے ساتھ بیان کیا ہو مگر اسی سند سے جو بیان کی گئی ہے۔ علماء کا اس پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص آئے اور امام سجدے میں ہو تو اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اور اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ رکعت کا شمار رکوع سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو رکوع نہ ملے تو وہ رکعت بھی نہیں ملی۔ پہلی رکعت کا اگر رکوع چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہی چھوٹ گئی۔ اب عام طور پر لوگ وہ رکعت ہی چھوٹ گئی، یہ تو ظاہر بات ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں سجدے بھی چھوڑ دیتے ہیں دونوں۔ امام رکوع سے اگر سر اٹھاتے اس وقت پہنچے تو بعض لوگ دونوں سجدوں کے ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں سجدے کر کے جب اٹھتا ہے تو اس وقت وہ لوگ رکعت باندھ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع اگر نہ ملے تو رکعت نہیں ملے گی، لیکن سجدے میں اگر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو سجدے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس سجدے سے امام سر اٹھانے والا ہے اس سجدے میں اگر بندہ شامل ہو جائے اور اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے بندے کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے پاس بندے کا کون سا عمل مقبول ہے اور کس ادا کی بنیاد پر بندے کی مغفرت ہوتی ہے بندے کو اس کا علم نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی چھوٹی نیکی کی وجہ سے ہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے بہت سارے واقعات احادیث شریفہ میں بھی مذکور ہیں۔ جیسے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس 99 نیکیاں ہوں گے، ایک برائی ہوگی، اور ایک شخص آئے گا جس کے پاس 99 برائی ہوں گے اور ایک نیکی ہوگی۔ تو جس کے پاس 99 برائی ہیں اس شخص کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور جس کے پاس 99 نیکیاں ہیں ایک برائی ہے اس کو بھی جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو 99 برائیوں والا سوچے گا اور کہے گا کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، ایک نیکی لے کر کیا کروں میں، ایک نیکی اگر اپنے اس بھائی کو میں دے دوں گا تو کم سے کم اس کی تو نجات ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب یہ بندہ ہو کر اپنی نیکی دے رہا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، میں تو ان دونوں کا خالق اور مالک ہوں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دے گا جس کے پاس 99 برائیاں اور ایک نیکی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بندے کا ایک کوئی معمولی عمل بھی ہو اور اللہ کو وہ پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حالت نماز میں امام کو جس حال میں پائیں، مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کو جس حالت میں بھی پائیں اس حالت میں امام کی اقتداء کرنا چاہیے، اس رکن کو ادا کرنے تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر رکوع نہ ملے تو اس رکعت کا شمار نہیں ہوگا، 2 سجدے ملنے سے وہ رکعت نہیں ملے گی، رکعت کا اعتبار رکوع سے ہے۔ اگر رکوع مل جائے تو رکعت مل گئی، اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اگر پہنچیں تو پھر اس رکعت کا شمار نہیں ہوگا، اس کو بعد میں سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ اگر امام کے ساتھ رکوع نہ پایا تو رکعت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن مبارک نے یہ پسند کیا ہے کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، اگر رکوع نہ ملے تو دونوں سجدوں کے ہونے تک انتظار نہ کرے بلکہ امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائے۔ اور بعض علماء سے نقل کیا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی سجدے میں اس کی مغفرت ہو جائے، اسی لیے نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ حدیث نمبر 574، باب کراہیت ان ينتظر الناس الامام وهم قیام عند افتتاح الصلاۃ، نماز شروع کرتے وقت کھڑے ہو کر امام کا انتظار مکروہ ہے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، وفي الباب عن انس وحديث انس غير محفوظ قال ابو عيسى حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ينظر الناس الامام
وهم قيام قال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارک۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو جب تک مجھے حجرہ مبارکہ سے نکلتا ہوا نہ دیکھو، کھڑے نہ ہونا۔ اقامت ہوتے وقت بیٹھنا سنت ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ فقہا نے اس کے آداب بیان کیے ہیں احادیث شریفہ کی روشنی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت شروع ہونے کے بعد اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے ہیں، جو حجرہ مبارک مسجد نبوی کے ہی اندر واقع تھا۔ آپ اس میں سے جب نکلتے اور جب تشریف لاتے تو مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتے، حی علی الفلاح پر آپ باہر تشریف لاتے۔ جب آپ کو حجرہ مبارکہ سے نکلتا ہوا دیکھتے صحابہ کرام تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس سے فقہا استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو اس وقت اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے یا باہر سے مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور اقامت ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں جہاں تک پہنچا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، بے شک۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے اور حدیث انس غیر محفوظ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کھڑے ہو کر امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اقامت کے وقت بیٹھنا یہ سنت ہے، آداب میں سے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر امام مسجد میں ہی ہو اور اقامت ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں کو قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ ابن مبارک کا قول ہے۔ دو صورتیں ہوں گی، اقامت ہوتے وقت یا تو امام مسجد میں موجود رہے گا یا باہر سے آ رہا ہوگا۔ اگر مسجد میں موجود ہے تو اگر امام خود پہلے سے کھڑا ہو جائے تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ قیام امام کے احترام میں ہے۔ اگر امام مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور اقامت ہو رہی ہو تو لوگوں کو جس صف سے امام گزر رہا ہو اس صف کے لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر پہلے سے امام مسجد میں موجود ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو بیٹھ کر اقامت سننا سنت ہے۔ اور یہ جو آداب اور سنن کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں تشدد بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زبردستی اٹھانا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، مسائل سے واقف کروانا یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت و جماعت کی، لیکن تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طرفین سے تشدد ہوتا ہے، جو لوگ اقامت کے وقت زبردستی کھڑے رہتے ہیں، عمدن کھڑے رہتے ہیں شرارتاً، وہ دوسروں کو بھی زبردستی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تشدد اختیار کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، مسائل بس سے واقف کروانا چاہیے، زبردستی پکڑ کر اس کو بٹھاتے ہیں۔ یہ آداب اور سنتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں نرمی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 575، باب ما ذکر فی الثناء علی اللہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الدعاء، دعا سے پہلے حمد و ثناء اور درود شریف کا بیان۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم بن نذیر عن عبد الله قال اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بکر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال ويس حديث عبد الله حديث حسن صحيح وروى احمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ جب میں بیٹھا، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا دعا کرنے کے لیے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے ان کی دعا، انہوں نے دعا میں پہلے اللہ کی تعریف توصیف بیان کی، اس کے کمالات کو بیان کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد پھر اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص نے رکھیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ تم مانگو تم کو عطا کیا جائے گا، اب تم جو مانگو گے تم کو عطا کیا جائے گا، کیونکہ تم نے جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں پہلے اس کی تعریف کی، پھر مجھ پر درود بھیجا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے درود شریف کے فضائل میں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، یعنی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ دعا کی مقبولیت کے لیے درود شریف لازم ہے۔ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ صحابی کے اس عمل سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے، اس وقت انہوں نے نماز پڑھی اور دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ کلمات فرمائے کہ اب تم جو مانگو گے وہ تم کو عطا کیا جائے گا، اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے۔ اس باب میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یحییٰ بن آدم سے یہ حدیث اختصار کے ساتھ روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 576، باب ما ذکر فی تطیب المساجد، مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا بیان، خوشبو سے معطر کرنے کا بیان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً ہر جمعہ کو مسجد نبوی میں عود کا دھواں دیا جاتا تھا، ایک صاحب اس کے لیے مقرر تھے جن کا نام غالباً مجیمر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مساجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، خوشبو سے معطر کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا محمد بن حاتم البغدادی حدثنا عامر بن صالح الزبیری حدثنا ہشام بن عروۃ عن ابی عائشہ قالت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک و صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد تعمیر کرنے کی اور مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کی، خوشبو سے معطر کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہر محلے میں جہاں ضرورت ہو، لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہو، مسجد دور ہو جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جانے کا ڈر ہو یا ضعیف حضرات ہوں، تو ایسی صورت میں حسب ضرورت جہاں جہاں مساجد کی ضرورت ہے وہاں پر مساجد تعمیر کرنا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، اور صرف مساجد تعمیر کر کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ ظاہری تعمیر بھی ہے اور اس کی باطنی تعمیر یہ ہے کہ اس کو عبادت سے معمور کیا جائے، عبادت سے آباد کیا جائے، غیر آباد کر کے مسجد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے مسجد کے صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو سے معطر کرنے کے ساتھ عبادت سے بھی اس کو معمور کرنے کی ضرورت ہے، عبادت کا بھی سلسلہ اس میں جاری رکھنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب کا اس حدیث مبارک سے یہ درس پوری انسانیت کو اور امت کو مل رہا ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو مقرر کیا جائے۔ جی، جیسا پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹری میں، ہر ملک میں، ہر سٹی میں، ہر علاقے میں، ہر ایریے میں جیسا جھاڑو وغیرہ دینے کے لیے کچھ مرد اور عورتوں کو جو ہے مقرر کیا جاتا ہے، جی، اور صفائیت کے لیے اور نالوں کی صفائی کے لیے، مختلف شعبوں کی جو صفائی کے لیے، ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، اسلام کا عطا کیا ہوا سسٹم ہے، کیونکہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ لوگ اب جو ہے مقرر کر رہے ہیں، لیکن اسلام اسی تعلیم 1400 سال پہلے دے چکا ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو جو ہے مقرر کیا جائے۔ جی، کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ ہر فن کے الگ رجال ہوتے ہیں اور ہر ایک کام ایک ہی شخص انجام دے یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اسی لیے شعبے اور مختلف محکمہ جات بنائے جاتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ جو جس فن کا ماہر ہے اس کو اس فن میں اپنے کمال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 577، حدثنا حناد حدثنا عبدۃ ووکیع عن هشام بن عروۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر فذکر نحوہ وهذا اصح من الحدیث الاول۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے اسی کے مثل حدیث روایت کی ہے اور یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے،
کہ مساجد کو آباد کرنا چاہیے، مساجد کی تعمیر کرنا چاہیے اور صاف ستھرا رکھنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 578 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر فذکر نحوہ وقال سفیان ببناء المساجد فی الدور یعنی القبائل۔ ہشام بن عروہ نے بواسطہ والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ سفیان فرماتے ہیں گھروں میں مسجدیں بنانے سے مراد محلوں اور قبیلوں میں مسجدیں بنانا مراد ہے۔ گھر میں مسجد بنانے کا دور کا لفظ آیا ہے، دار کی جمع دور ہے، یہاں پر دور سے مراد گھر نہیں ہے بلکہ محلے اور قبائل مراد ہے، جہاں پر کالونیاں آباد ہو گئی ہیں، بستیاں بس گئی ہیں، وہاں پر مساجد کی ضرورت ہو تو مساجد تعمیر کرنا چاہیے۔ صرف تعمیر کر کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے بلکہ پاکی کا، صاف ستھرائی کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور عبادت سے اس کو آباد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 579 باب ما جاء ان صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے، نفل نماز۔ ایک آخری سوال منفی جاتا ہے، لیکن کیا اگر صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتے، کیا مسلمانوں کی آبادی تو وہاں پر ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ دکھایا گیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جو ہے مزار مبارک وہاں پر ایک قبرستان ہے اور وہاں پر اچھی خاصی مسلمانوں کی آبادی ہے، 200 250 300 لوگ جو ہے وہاں پر رہتے ہوں، اور ایسے مقام پر جو ہے مسجد نہیں بنائی جا رہی ہے، اگر لوگ نماز کی پابندی، باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے یا صاف ستھرا صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو کیا مسجد نہیں بنانا چاہیے؟ صاف ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، کیا مسجد بنا کے اس کو ویران کر دیتے، جیسے آج کل اخباروں میں دیتا ہے فلان جگہ مسجد ویران ہے، آباد نہیں ہے۔ مسجد بنانے کے بعد اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ صاف ستھرائی کا انتظام کیسا نہیں کر سکتے؟ وہاں رہنے والوں کا فرض ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں، کیا گھر میں کوئی آدمی ایسے ہی رہتا ہے؟ صاف صفائی نہیں ہے، جھاڑو نہیں ہے، تو مسجد کو ایسا نہیں رکھ سکتے۔ جب جہاں پر آبادی ہے، بستی ہے، محلے میں لوگ رہتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ مسجد کا بھی حق ادا کریں، مسجد کی صفائی ستھرائی کریں۔ جس طریقے سے مسجد کا تعاون ہو سکتا ہے تعاون کرنا چاہیے۔ خود صفائی نہیں کر سکتے، ایک صفائی کرنے والے کو مقرر کرنا چاہیے۔ کیا اس کو پیسے بھی نہیں دے سکتے وہ لوگ؟ صفائی کرنے والے کو مقرر کر کے سب مل کے، بہرحال آپس کے تعاون سے، جس طرح گھر کے افراد ایک دوسرے کا تعاون کر کے گھر چلاتے ہیں، خاندان کی کفالت کرتے ہیں، دیگر کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ایسے ہی مسجد کا بھی حق ہے۔ محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے محلے میں جو مسجد ہو اس کے حقوق ادا کریں۔ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ مسجد میں اگر ضرورت ہو زمانے کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے مسجد کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت اپنا ہی تعاون ہے اور قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مسجد کے حصے میں، مسجد میں جو تعاون کرتا ہے مسجد کے لیے، مسجد کے تعاون میں حصہ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ بنانے سے مراد پورے پیسے لگا، پورے نہیں، حسب استطاعت، جو جس قدر حصہ لے سکتا ہے، جس طرح کی مدد کر سکتا ہے اس طرح کی مدد کرنا چاہیے۔ رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو محلے میں جیسے اخباروں میں جو دیا جا رہا ہے کہ بھئی مسجدیں ویران ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے جہاں پر مسجد ویران ہے۔ جی، ایک ایسا علاقہ جہاں پر لوگ پابندی سے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، اور وہاں پر آبادی کالونی میں پورے مسلمانوں کی ہے، ایک بھی نان مسلم یا غیر مسلم وہاں پر رہتا نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی مسجد نہیں بنانا چاہیے؟ مسجد بنانا ہے بھائی، مسجد جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں بنا رہے اب جو لوگ نہیں بنا رہے تو ان کے لیے مذمت ہے نا؟ ان کے لیے تو مذمت ہے ان کے لیے۔ رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا شعبۃ عن یعلا بن عطاء عن علی الازدی عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی قال وسا اختلف اصحاب شعبۃ فی حدیث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وروی عن عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاۃ اللیل مثنی مثنی وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه صلاة النهار وقد روي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار اربعا وقد اختلف اهل العلم في ذلك فرأى بعضهم ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي واحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار اربعا مثل الاربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک واسحاق۔ رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ کے پاس نفل نماز اگر کوئی چاہے دن میں پڑھنا چاہے یا رات میں پڑھنا چاہے 2 رکعت سے پڑھے گا، ایک سلام، 4 رکعت نہیں، چاہے دن میں پڑھے یا رات میں۔ لیکن سفیان ثوری اور ابن مبارک اور احناف کا یہ قول ہے کہ رات میں اگر پڑھ رہا ہے نوافل 2 رکعت پڑھے، اور اگر دن میں پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھے ایک سلام سے، جیسا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے لیکن 4 رکعت ہے۔ تو دن کی اگر پڑھ رہا ہے، دن میں اگر پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے، رات میں اگر اہتمام کر رہا ہے نفل کا تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں شاگردان شعبہ کا حدیث ابن عمر میں اختلاف ہے، بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے اور بعض نے موقوف بیان کیا۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور موقوف اس کو کہتے ہیں جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے۔ عبداللہ عمری نے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے مثل مرفوع حدیث بیان کی ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات میں اگر نفل پڑھنا چاہیں تو ایک سلام سے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ کئی ثقہ راویوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً حدیث روایت کی جس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، صرف یہی ذکر ہے۔ حضرت عبیداللہ نے بواسطہ نافع بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رات کو 2 رکعت اور دن کو 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر دن میں نفل پڑھتے تو ایک سلام سے 4 رکعت کر کے پڑھا کرتے، اور رات میں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک دن اور رات دونوں کی نماز 2 رکعت ہے، چاہے دن میں نفل پڑھیں یا رات میں پڑھیں، ایک سلام سے 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رات کی نماز 2 اور دن کے نوافل 4 رکعت ہیں، جس طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور دیگر نوافل ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ احناف کا بھی یہی قول ہے کہ اگر رات میں اہتمام کریں نفل کا تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے ایک سلام سے، اور اگر دن میں نفل پڑھنا چاہیں تو 4 رکعت ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت یعنی تعداد نہیں بتا رہے یہاں پر، 100 رکعت بھی اگر پڑھیں تو 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرنا۔ دن میں اگر پڑھیں تو 4 رکعت پڑھنا ایک سلام سے۔ حدیث نمبر 580، باب کیف کان یتطوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنہار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نفل کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وهب بن جریر حدثنا شعبۃ بن اسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهر فقال إنكم لا تطيقون ذلك فقلنا من أطاق ذلك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين۔ حضرت عاصم بن ضمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن میں نماز پڑھا کرتے تھے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے پوچھا ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، کون پڑھ سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کوئی بھی ویسا حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سورج مشرق سے ایسا ہوتا کہ جیسا کہ جانب مغرب میں عصر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے دن شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، اور جب سورج مشرق میں ایسے ہوتا جیسے مغرب میں ظہر کے وقت ہوتا ہے تو 4 رکعت پڑھتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے سورج نکلنے کے بعد، اور پھر ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا فرماتے، اور ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، 2 رکعتوں کے درمیان ملائکہ مقربین، انبیاء و رسل اور ان کی پیروی کرنے والے مؤمنین اور مسلمین پر سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے۔ یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض سے پہلے جو ادا کی جاتی ہے وہ ادا کرتے، ایک سلام سے ادا کرتے تھے، 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ ان کے پاس 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت پر سلام پھیر دے کر وہ لوگ پھر 2 رکعت الگ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فصل سے مراد کیا ہے؟ تسلیم کے ذریعے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز ادا فرماتے تو دوسری رکعت میں قاعدہ فرماتے اور تشہد پڑھا کرتے تھے۔ سلام کے ذریعے فصل کرنے کی وضاحت اس حدیث میں ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں، سنتوں میں، نوافل میں دوسری رکعت میں قاعدے میں تشریف فرما ہوتے اور تشہد پڑھا کرتے تھے، جس میں ملائکہ مقربین، انبیاء اور مرسلین اور جو ان کی پیروی کرنے والے مسلمان اور مؤمن ہیں ان پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 581، حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو اسحاق هذا حديث حسن وقال اسحاق بن ابراهيم احسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا، وروي عن ابن المبارك انه كان يضعف هذا الحديث وانما ضعفه عندنا والله اعلم، لانه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه عن عاصم بن زمرة عن علي، وعاصم بن زمرة هو ثقة عند بعض اهل الحديث۔ قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن زمرة على حديث الحارث۔ ایک دوسری سند سے بواسطہ عاصم بن زمرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی ہم مثل روایت مرفوعاً بیان کی، یعنی اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نوافل کے بارے میں یہ سب سے بہترین روایت ہے۔ ابن مبارک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی سند یعنی عاصم بن زمرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مذکور ہے۔ عاصم بن زمرہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ علی بن مدینی بواسطہ یحییٰ بن سعید قطان سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم حدیث حارث پر حدیث عاصم کی فضیلت پہچانتے ہیں، یعنی محدثین کے نزدیک عاصم بن زمرہ ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں، ان کی روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری روایت جو ایک دوسرے راوی سے مروی ہے ان کی روایت کے مقابلے میں ان کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 582، باب فی کراہیت الصلاۃ فی لحف النساء، عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حدثنا محمد بن الاعلیٰ حدثنا خالد بن الحارث عن عائشہ وهو بن عبد الملک عن محمد بن سیرین عن عبد اللہ بن شقیق عن عائشہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مروی ہے۔ بوقت ضرورت پاک صاف اگر کپڑے ہوں، عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ مردوں کے لیے الگ لباس ہے، عورتوں کے لیے الگ لباس ہے۔ ممکن ہے، احتمال ہے نجاست کا عورتوں کے کپڑے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نجاست گندگی لگ جائے، اسی لیے عورتوں کے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 583، باب ما یجوز من المشی والعمل فی صلاۃ التطوع، نفل نماز میں کس قدر حرکت جائز ہے۔ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن نفل نماز ہے تو اس میں بقدر ضرورت حرکت کرنے کی اجازت ہے۔ حدثنا ابو سلمۃ یحییٰ بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ پیچھے سے بند تھا، آپ آگے آئے یہاں تک کہ دروازہ کھولا، پھر اپنی جگہ واپس تشریف لے گئے، دروازہ قبلے کی جانب تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ نفل نماز میں حرکت کرنا عمل کثیر کے بغیر کچھ مدد کی جا سکتی ہے، کسی کی کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں محدثین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کی تعریف کیا ہے؟
عمل کثیر کی تعریف میں زبردست اختلاف ہے۔ عمل کثیر کی تعریف بعض نے یہ بیان کی کہ عمل کثیر وہ ہے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پیش آئے، دونوں ہاتھوں کے بغیر وہ کام نہ کیا جا سکے۔ جس کام میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑے وہ عمل کثیر ہے، اور جس کام کو صرف ایک ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے اس پر عمل کثیر کا اطلاق نہیں ہوگا، اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور بعض فرماتے ہیں عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا نماز پڑھنے والے شخص کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور ایک عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ عمل کثیر مصلی کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے والا جس کو عمل کثیر سمجھتا ہے وہ عمل کثیر ہے، اور جس کو عمل کثیر نہیں سمجھتا وہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب موجودہ زمانے میں اگر کسی کا فون بج رہا ہو حالت نماز میں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر ایک ہاتھ سے بٹن دبا کر وہ فون کو کٹ کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے، لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ شخص دو ہاتھوں سے کرنے کو بھی عمل کثیر نہیں سمجھتا ہے جی، تو ایسی صورت میں تو یہاں پر بعض لوگ نماز میں سب کام کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے، تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا اعتبار ہے جو مہذب ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور عقلی اعتبار سے ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہو، ورنہ ماڈرن زمانے کے لحاظ سے نوجوان کہیں گے کہ ہم بس نماز میں ہی ہیں، فون نکال کر دیکھ رہے ہیں کس کا فون آ رہا ہے، یہ سب غور کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مسجد میں قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہو، امام ہو یا مقتدی، اگر ان آیتوں کو دیکھ کر سمجھ جائے اس کا مفہوم یا اس کو پڑھ لے، اسے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تو اب عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ فون آ رہا ہے تو فون نکال کر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کس کا فون آ رہا ہے، کیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صرف اتنی گنجائش ہے کہ اس رنگ کی وجہ سے، فون کے بجنے کی وجہ سے لوگوں کی نماز میں خلل نہ ہو، اس وجہ سے فقہا نے اجازت دی ہے کہ عمل کثیر کے بغیر ایک ہاتھ سے اگر موبائل کو بند کیا جا سکتا ہے تو بند کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 584، باب ما ذکر فی قراءۃ سورتین فی رکعۃ۔ ایک ہی رکعت میں دو صورتیں پڑھنا جائز ہے، نفل میں جتنی چاہے صورتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد قال انبأنا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن او یاسن قال كل القرآن قرأت غير هذا قال نعم قال ان قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم اني لا اعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورة في كل ركعة قال وهذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حرف کے بارے میں پوچھا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر آسن کا ایک لفظ ہے کہ جنتیوں کے لیے جو نہریں ہوں گی شراب کی، شہد کی اور ایسے پانی کی جو بدبودار نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، تو وہ غیر آسن ہے یا غیر یاسین ہے، الف کے ساتھ ہے یا یا کے ساتھ ہے، اس بارے میں ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ سارا قرآن پڑھ لیا ہے یا صرف یہی پڑھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا بعض لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ انہیں کھجوروں کی طرح گراتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، کیا پڑھ رہے ہیں خود بھی نہیں سمجھ سکتے اور دوسروں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لاپرواہی مراد ہے یہاں پر، لاپرواہی سے پڑھتے ہیں قرآن پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور مخارج کو صحیح ادا کرتے ہوئے، ادائیگی بھی صحیح ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ واضح طور پر سمجھ میں آنا چاہیے، اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور ایسا پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتی، یعنی کچھ فائدہ ان کو نہ ظاہری ہوگا، نہ باطنی ہوگا، نہ دنیاوی ہوگا، نہ اخروی ہوگا۔ میں ان مشابہ صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ملا کر پڑھتے تھے۔ ابو وائل فرماتے ہیں ہم نے حضرت علقمہ سے کہا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مفصل کی 20 صورتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ نفل نماز میں جتنی چاہے صورتیں حسب استطاعت، قیام قدرت یعنی قیام پر ٹھہرنے کی قدرت کے لحاظ سے
جتنی چاہے صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک ہی رکعت میں 2 3 3 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ انتہائی طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے نفل میں، فرض میں نہیں۔ فرض میں سب کا خیال کرنا ہے، تنہا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مروی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیے، سورہ آل عمران پڑھے، سورہ نساء پڑھے اور سورہ مائدہ بھی شروع کر دیے۔ تو ایک صحابی جو آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، وہ ٹھہر نہیں سکے، تھک گئے تھے، وہ تقریباً 6-7 پارے کی آپ نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائی تھی۔ بہرحال اس سے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک ہی رکعت میں 2 صورتیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ فرض نمازیں ہوں تو عام طور پر جیسا کہ طریقہ چلا آ رہا ہے، فجر کی نماز ہے تو اس میں طویل قرات ہوتی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے بقدر تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ عشاء ہے تو عشاء کی نماز میں فجر کے مقابلے میں تھوڑی سی کم قرات ہونا ہے، اور مغرب ہے تو مغرب کی عشاء کے مقابلے میں اس میں کم قرات کرنا چاہیے۔ بہرحال فرض نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں تو اس میں تمام مصلیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ حدیث نمبر 585، باب ما ذکر فی فضل المشی الی المسجد وما یکتب له من الاجر فی خطاہ، مسجد پیدل جانے کی فضیلت اور قدموں کے ثواب کا بیان۔ مسجد پیدل جانا چاہیے تاکہ پیدل چلنے کا بھی ثواب حاصل ہو۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد قال انبانا شعبۃ عن الاعمش سمع ذکوان نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ الرجل فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لا يخرجه او قال لا ينهزه الا اياها لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال وهذا حديث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے سے مراد وضو کے جو فرائض ہے اور وضو میں جو سنن اور مستحبات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اعضاء وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے، اور اس کو صرف نماز نے نکالا یا فرمایا آپ نے صرف نماز نے کھڑا کیا، یعنی اس کا مقصد وضو کر کے گھر سے باہر نکلنے کا صرف اور صرف نماز پڑھنا ہے، اس نیت سے اس ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی جو شخص اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور مسجد پیدل جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کا ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس سے مسجد پیدل جانے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر وقت کم ہو یا ایسی ضرورت ہو، بارش ہو رہی ہو یا کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، صرف ثواب کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو پیدل جائے اور صرف نماز ادا کرنا اس کا مقصد ہو باہر نکلنے کا، تو ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ لازم اور ضروری نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو پیدل جانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہر قدم پر اس کو نیکی ملے اور ثواب ملے، اگرچہ کہ مسجد اس کے گھر سے 1 کلومیٹر فاصلے پر ہو، اگرچہ کہ دور ہو۔ ہاں اگر دور ہے مسجد، پیدل جانے کی صورت میں جماعت چھوٹ جا سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں گاڑی پہ جانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 586، باب ما ذکر فی الصلاۃ بعد المغرب انہ فی البیت افضل، مغرب کے بعد کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ سنتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، گھر کو قبرستان بنانے سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہاں کوئی ایسا خطرہ ہو، باہر نکلنے کی صورت میں ملاقات ہو اور نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو مسجد میں ہی ادا کر لینا بہتر ہے۔ تاہم اگر گھر میں جا کر ادا کر سکتے ہیں، ایسی سہولت ہے، فوراً گھر پہنچ کر سنت ادا کر سکتے ہیں، تو خاص طور پر مغرب کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے، اور عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت بھی گھر میں ادا کر کے تشریف لاتے تھے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر حدثنا محمد بن موسیٰ سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرۃ نبی جدہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد بنی عبد الاشہل المغرب فقام ناس یتنفلون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذه الصلاة فی البیوت قال هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه والصحیح ما روی عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته وقد روی عن حذیفہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الأخيرة ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد۔
حضرت سعد بن اسحاق بواسطہ والد اپنے دادا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی عبد الاشحل یہ قبیلے کا نام ہے، ان کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی، لوگ نفل پڑھنے اٹھے تو آپ نے فرمایا یہ نماز گھر میں پڑھا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ صحیح روایت وہ ہے جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی نفل پڑھتے رہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 2 نفل مسجد میں بھی ادا کی ہے۔ بہرحال وسعت ہے، گنجائش ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر ایسا موقع نہ ہو تو مسجد میں ہی پڑھ لیں تاکہ وہ سنت مؤکدہ چھوٹنے نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سنت ادا کرتے مسجد میں ہی، اور پھر عشاء تک نماز میں مصروف رہتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 587 باب فی الاغتسال عندما یسلم الرجل، اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی پہلے سے پاک صاف ہو تو اس کو ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ناپاک ہو تو پھر ایسی صورت میں اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جی لیکن پاک صاف کا جو تصور ہے ہمارے پاس جو فرض ہیں جی کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یا ان کے حساب سے بھی اگر وہ پاک صاف ہو تب بھی وہ جو ہے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ مسنون ہے، اگر غسل کر لے مسلمان ہونے کے بعد تو یہ سنت ہے۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن الاغر الصباحی عن خلیفۃ بن حسین عن قیس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل بماء وسدر وفي الباب عن ابي هريره قال هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون للرجل اذا اسلم ان يغتسل ويغسل ثيابه۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اس پر عمل ہے، وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، مستحب قرار دیتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو غسل بھی کرے اور کپڑے بھی دھو لے، صاف ستھرا رہے۔ یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ غسل میں نیت کرنا شرط نہیں ہے، پاک ہونا ہے بس۔ یہ جو فرائض ہیں غسل کے وہ ادا کر لیں تو بھی کافی ہے۔ البتہ مسلمان ہونے کے بعد مسنون ہے، مستحب ہے کہ غسل کر لے اور کپڑے بھی صاف ستھرے کر لے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ بیری کے پتوں سے یعنی اب جیسا موجودہ زمانے میں صابن ہے اور دیگر چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں پاکی اور صفائی کے لیے، اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھی صابن وغیرہ، اس لیے بیری کے پتے وغیرہ استعمال کرتے تھے مزید صفائی کے لیے۔ حدیث نمبر 588 باب ما ذکر من التسمیۃ فی دخول الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، اندر جانے کے بعد نہیں، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس سے شیطانی وسوسوں سے اور خیالات سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا الحکم بن بشیر بن سلیمان حدثنا خلاد الصفان عن الحکم بن عبد اللہ النصری عن ابی اسحاق عن ابی جحیفہ عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله قال وهذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده ليس بذلك وقد روي عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيء في هذا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنوں کی نگاہوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے۔ جو شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے جنات اور شیاطین کی نظر اس کی شرمگاہ پر نہیں پڑ سکتی، وہ محفوظ رہتا ہے وہ شخص۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی سند قوی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس بارے میں روایت مذکور ہے۔ بہرحال یہ آداب ہے، اندر داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، داخل ہونے کا جب ارادہ کرے تو باہر ٹھہر کر ہی پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو۔ حدیث نمبر 509 باب ما ذکر من سیماء هذه الامة من آثار السجود والطہور یوم القیامت، قیامت کے دن اس امت کی خاص نشانی سجدہ اور طہارت کے اثرات ہوں گے، یعنی سجدے کی وجہ سے پیشانی پر نورانیت ہوگی اور پاک صاف رہنے سے بھی، وضو کرنے سے بھی امت مسلمہ قیامت کے دن آسانی سے پہچانے جائیں گے۔
حدیث نمبر 509 حدثنا ابو الولید الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو اخبرنی یزید بن خمیر عن عبد الله بن بصر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امتی یوم القیامت غر من السجود محجلون من الوضوء قال وهذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه قال وهذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث عبد الله بن بصر۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت کے دن سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے منور ہوگی، یعنی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے یعنی عبداللہ بن بصر کی روایت سے صحیح حسن غریب ہے، یعنی اعضائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے، چمکتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، غالباً احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں لوگ موجود رہیں گے، پورے سب جمع ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کے روشن اور چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشبیہ دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک شخص کے کئی گھوڑے ہیں، ان میں کچھ گھوڑے الگ قسم کے ہیں، خوبصورت ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان گھوڑوں میں نہیں پہچانے گا؟ تو صحابی عرض کے کیوں نہیں، ضرور پہچانے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کو بھی میں اعضائے وضو کے روشن اور منور ہونے سے پہچانوں گا، قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن اور منور رہیں گے۔ حدیث نمبر 590 باب ما یستحب من التیمم فی الطہور، وضو میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا یہ مسنون ہے، سیدھے طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن عائشہ بن ابی شعثہ عن ابی مسروق عن عائشہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يحب التيامن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل وابو شعثہ اسمه سلیم بن اسود المحاربی قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، کنگھی فرماتے اور نعلین مبارک پہنتے وقت دائنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ ابو شعثہ کا نام سلیم بن اسود محاربی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ جوتے پہن رہے ہیں، چپل پہن رہے ہیں، پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، پھر بائیں پیر میں، اتارتے وقت اس کا الٹا کرنا چاہیے، پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارنا چاہیے پھر سیدھے پیر کا۔ ایسے ہی کنگھی فرماتے وقت بھی آپ پہلے دائیں جانب کنگھی فرماتے پھر بائیں جانب، وضو کرتے وقت بھی پہلے دائیں جانب کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 591 باب ذکری قدری ما یجزی من الماء فی الوضو، وضو میں کتنا پانی کافی ہے؟ اسراف کرنا شریعت میں سخت منع ہے، جتنا پانی چاہیے اتنے ہی پانی سے وضو کرنا چاہیے، بے دریغ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن شریک عن عبد الله بن عیسیٰ ابن جبر عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یجزئ فی الوضوء رطلان من ماء قال وهذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث شریک على هذا اللفظ وروى شعبة عن عبد الله بن جبر عن انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل خمسة مكاك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو میں 2 رطل یعنی 1 سیر پانی کافی ہے، 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی سمجھے کافی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے ان الفاظ کے ساتھ صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ نے بواسطہ عبداللہ بن جبر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے وضو فرماتے اور غسل کے لیے 5 سا پانی استعمال فرماتے، یعنی 1 لیٹر وضو کے لیے اور غسل کے لیے 5 لیٹر۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پانی میں بھی اگر اسراف کریں گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بہرحال اسراف شریعت میں کسی بھی چیز میں پسند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 592 باب ما ذکر فی نضح بول الغلام الرضیع، دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا۔ اگر چھوٹا بچہ ہو، دودھ پینے والا ہو، گود میں پیشاب کر دے تو کپڑوں کو کس طرح پاک کرنا چاہیے؟ کپڑوں پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ حدثنا بندار حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال قتادة هذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا قال وهذا حديث حسن رفعه هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ورفعه ووقفه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ولم يرفعه۔
حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں اور بچی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے۔ لڑکی اگر پیشاب کر دے، شیر خوار ہو، دودھ پیتی بچی ہو تو اچھی طرح دھونا ضروری ہے، اور بچہ اگر پیشاب کر دے تو چھینٹے مار دینا، یعنی خالی پانی بہا دینا کافی ہے۔ چھنک دینا یہ اس وقت ہے جب کھانا کھانے کے قابل نہ ہو، یعنی 2 سال 2.5 سال کی مدت کے اندر ہوں تو یہ حکم ہے، ورنہ اگر اس سے بڑے ہوں، جب دونوں کھانا کھانے لگ جائے، یعنی کھانا کھانے کی عمر کو پہنچ جائے، دودھ پینے کی عمر ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں پانی چھڑکنا کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے۔ 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑنا چاہیے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ہشام دستوائی نے اسے حضرت قتادہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے، سعید بن ابی عروبہ نے اسے حضرت قتادہ سے ہی موقوف روایت کیا ہے، مرفوع نقل نہیں کیا، یعنی سند صرف صحابی تک پہنچائی۔ حدیث نمبر 593، باب ما ذکر فی الرخصۃ للجنوب فی الاکل والنوم اذا توضأ۔ جنوبی کے لیے وضو کر کے کھانے اور سونے کی اجازت۔ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو، غسل فرض ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں کیا غسل کیے بغیر بھی سو سکتا ہے وہ؟ تو ہاں سو سکتا ہے، وضو کر لے تو کافی ہے کھانے اور سونے کے لیے۔ حدیث نمبر 593، حدثنا حناد حدثنا قبیصۃ عن حماد بن سلمۃ عن عطاء الخراسانی عن یحیی بن عمرو عن عمار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للجنوب اذا اراد ان یاکل او یشرب او ینام ان یتوضا وضوءه للصلاة قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی آدمی کو اجازت دی ہے کہ جب وہ کھانا پینا یا سونا چاہے تو نماز کے وضو کے جیسا وضو کر لے، کافی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 594، باب ما ذکر فی فضل الصلاۃ، نماز کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا غالب ابو بشر عن ایوب بن عائذ طائی عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذک باللہ یا کعب بن عجرۃ من امراء یکونون من بعدی فمن غشی ابوابهم فصدقهم فی کذبهم واعانهم على ظلمهم فلیس منی ولست منه ولا يرد على الحوض ومن غشی ابوابهم او لم یغشى ولم يصدقهم فی کذبهم ولم یعنهم على ظلمهم فهو منی وانا منه وسيرد على الحوض یا کعب بن عجرۃ الصلاۃ برہان والصوم جنۃ حصینۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار یا کعب بن عجرۃ انه لا يربل لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث ولم يعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے کعب میں تمہیں اپنے بعد آنے والے حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے بعد چند ایسے حکمراں ہوں گے جو ظلم و ستم ڈھائیں گے اور شرعی احکام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے ظالم بادشاہوں سے، حکمرانوں سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں جس نے ان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، یعنی ان کے قریب ہوا، جو ایسے بادشاہوں کی قربت اختیار کیا، ان کا تقرب حاصل کیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کیا، جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہا ہے شخص کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، ظلم پر ان کی مدد کیا، کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک شخص ان کی مدد کر رہا ہے حکمرانوں کی، تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسے شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ یعنی جو ظالم حکمرانوں کا ساتھ دے گا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور مکمل ان کو اپنا تعاون پیش کرے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینا نہیں ہے، ظالم کو ظلم سے باز رکھنا ہے، کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو اس کا پردہ چاک کرنا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظالم حکمرانوں کا ساتھ دے گا، ان کی بات مانے گا، ہاں میں ہاں ملائے گا اور مکمل اپنا تعاون ان کو پیش کرے گا، تو ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، حوض کوثر پر وارد ہونا بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو ان کے دروازے کے قریب آئے یا نہ آئے، لیکن اب دوسرے شخص کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں جو ایسے ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہ دے، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، ان کے دربار میں نہ پہنچے، چاہے پہنچے یا نہ پہنچے۔ ایک شخص ہے جو پہنچ رہا ہے لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ رہا ہے،
ظالم کو ٹوک رہا ہے، اس کو ظلم کرنے سے روک رہا ہے اور اس کو تنبیہ کر رہا ہے، وعظ و نصیحت کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا شخص اس وعید میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو نہیں جا رہا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا ہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے بھی، اور ایسے شخص کے لیے بھی جو بادشاہ کے دربار میں تو جا رہا ہے لیکن بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا ہے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہا ہے، ظلم و ستم سے باز رکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی وہ میرے طریقے پر کاربند ہے اور مجھے وہ طریقہ پسند ہے ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا، اور وہ حوض کوثر پر بھی وارد ہوگا۔ وہ شخص جو ظالم حکمرانوں سے دور رہا یا ظالم حکمرانوں کے دربار میں پہنچا لیکن ان کو وعظ و نصیحت کیا، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا، ان کا ساتھ نہیں دیا، موافقت نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کیا، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند ہے، عمل کر رہا ہے اور قیامت کے دن حوض کوثر پر آئے گا۔ اے کعب، نماز دلیل ہے، نماز پڑھو، نماز دلیل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی اور تم کو جنت میں داخل کرے گی، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی مضبوط ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، روزہ بھی رکھا کرو۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ کرنے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اے کعب بن حجرہ، جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے، حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی سے جو کھانا کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ آگ کے ہی زیادہ لائق اور سزاوار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ایسے شخص پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے حرام سے بچنے کی اس میں تلقین کی جا رہی ہے، حلال روزی کھانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حرام جو کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام استعمال کرتے ہیں اور حرام ہی کھانا پینا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث درجے کے اعتبار سے حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ غریب کا مطلب صرف ایک ہی سند سے اگر مروی ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صرف عبید اللہ بن موسیٰ کی حدیث سے پہچانا اور اسے غریب بتایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن نمر نے بواسطہ عبید اللہ بن موسیٰ غالب سے بیان کی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں ایسے ظالم حکمرانوں سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے خواہشات نفس کو مقدم رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی ڈرا دھمکا کر اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا تعاون حاصل کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر موجودہ زمانے کے ایم پی، ایم ایل اے، منسٹرز، کونسلرز، تمام لوگ اس میں جو ہے تمام لوگ بولے تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ شامل ہوں گے، ورنہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو حکومت کے عہدوں پر فائز ہو کر انصاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تو ماحول عام ہو گیا ہے کہ لوگ پیسے کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی کام نہیں کرتے۔ بہرحال ایسے عمراء اور حکمرانوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو شریعت کو پیش نظر رکھنے کے بجائے صرف خواہشات نفس کو مقدم رکھتے ہیں اور من مانی کرتے ہیں۔ رعایا پروری، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کا مقصد نہ ہو، صرف دنیا کی حقیر دولت جمع کرنا مقصود ہو، ایسے لوگوں کی اس میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی حکمراں ہے، بادشاہ ہے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا اس وقت، اور خلافت راشدہ کا جو نہج تھا، جس نہج پر خلفائے راشدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی اور شرعی احکام کو نافذ کیا تھا، آپ نے بھی اسی طرز کو اختیار کیا تھا۔ حدیث نمبر 595، حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زید بن الحبابی حدثنا معاویہ بن صالح قال حدثنی سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامۃ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ ربکم
وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنۃ ربکم قال فقلت لأبی امامة منذ کم سمعت هذا الحدیث قال سمعت وانا ابن 30 سنة خلابس هذا حدیث حسن صحیح۔ جنت میں داخل ہونے کے وسائل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج جو آپ نے فرمایا تھا اس کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رب اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کے عذاب سے بچو، 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امراء کا حکم مانو، جو تم پر امیر بنائے گئے ہیں، حکمراں مقرر کیے گئے ہیں، ان کی بات مانو، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، اگرچہ کہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اطاعت کا اگر حکم دیں تو اطاعت کرو، شرعی احکام کی روشنی میں اگر کوئی ایسا حکم دے جو شرعاً جائز ہے، جس کی اجازت ہے، تو ایسا حکم مانو۔ اگر تم ان اعمال کو اختیار کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کب سنی؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس وقت 30 سال کا تھا، یعنی ایک زمانہ پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا کہ 5 وقتہ نماز ادا کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی ہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تقوی اختیار کرنے سے بندہ اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نماز ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم پر امیر مقرر کیے گئے ہیں ان کی بات مانو۔ ان اعمال کو اختیار کرو گے، انجام دو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 563 سے ہوا تھا۔ الحمدللہ حدیث نمبر 595 پر یہ بیان نماز کا ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔